الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے کہ عدل کر سکو عورتوں کے درمیان، گرچہ تم چاہو، پس تم جھک نہ جاؤ پورا جھکنا، پھر چھوڑ دو اسے لٹکے ہوئے کی طرح، اور اگر تم اصلاح کرو، اللہ سے ڈرو، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ایک حکم تو سورہ کے شروع میں دیا گیا تھا کہ اگر تم عدل کر سکتے ہو تو کئی شادیاں بھی کر سکتے ہو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے، تو دونوں میں تو تضاد ہو گیا۔ وہاں تو یہ تھا کہ امکانی طور پہ یہ مانا گیا تھا کہ عدل کر سکتے، اور یہاں یہ ہے کہ تمہارے اندر طاقت ہی نہیں عدل کرنے کی، کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب اس تضاد کا جواب کیا ہے؟ تضاد کا جواب یہ ہے کہ عدل کی ایک شکل تو وہ ہے کہ جس کے جو حقوق ادا کرنا ہمارے اختیار میں ہے، اس کا خرچ، اس کی حصے داری، اس میں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز کا تعلق ہمارے اختیار سے باہر ہے، اس میں ہم نہیں کر سکتے۔ اب سوال اٹھتا ہے کس چیز میں یہ اختیار سے باہر ہے؟ کسی بھی خوبی میں ہو سکتا ہے۔ کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حسین ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی صاحب اولاد ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھی ہے۔ تو ان کی طرف ہمارے لگاؤ کی کیفیت، جس کا تعلق دل سے ہے، وہ کیفیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اور اس کیفیت پر ہمارا کنٹرول نہیں۔ سب کو کھانے کا خرچ دیں، اس پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ سب کے ہاں باری باری جائیں، اس پر ہمارا کنٹرول ہے۔ سب کے لیے ایک جیسا گھر فراہم کریں، اس پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ سب کو اپنی جائیداد میں برابر برابر حصہ دیں، اس پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ لیکن وہ چیز جس کا تعلق جذبے سے ہے، احساس سے ہے، اس پر ہمارا کنٹرول نہیں۔ اور اللہ کے رسول کا اعتراف بھی موجود ہے احادیث کے اندر
کہ معاملات میں تو میں ان کے حقوق برابر ادا کر سکتا ہوں، کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک لگاؤ کا تعلق ہے وہ میرے بس سے باہر ہے، اس معاملے میں تو مجھے معاف فرما۔ اسی چیز کو کہا گیا یہاں کہ عورتوں کے درمیان اس طرح کا عدل جس کا تعلق جذبات اور لگاؤ سے ہے، ایسا عدل تم نہیں کر سکتے، لیکن ان جذبات اور لگاؤ کے معاملے میں تم کو ایسا نہیں ہو جانا چاہیے کہ دوسرے حقوق جو تم کر سکتے ہو وہ بھی نظر انداز کر دو۔ اسی کو کہا گیا فلا تمیلوا کل المیل، تم جھک نہ جاؤ پورا جھکنا، تھوڑا تو فطری ہے کہ ادھر مائل ہو گئے، لیکن پورا جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے یہاں نہ جا رہے ہیں، نہ نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، نہ اس سے مل رہے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ تو اختیار میں ہے کہ اسے دیکھیں، یہ تو اختیار میں ہے کہ ملیں اس سے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب دل کسی طرف گیا تو دوسرا نظر انداز ہوتا ہے نا، اور اگر کسی وجہ سے کھٹپٹ ہو گئی تب تو پورے طور پہ نیگلیکٹ ہی ہو جاتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پس تم اسے چھوڑ دو لٹکی ہوئی۔ لٹکی ہوئی کا مطلب یہ کہ وہ شوہر والی کہلائے بھی، لیکن شوہر والے جو حقوق ہیں، جو واجبات ہیں، جو حصے ہیں وہ اسے نہ ملے، جو ادا کرنا ممکنات میں سے وہ نہ ملے۔ تو جو بشری کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام نے یہ رعایت تو دی کہ دلی لگاؤ کے معاملے میں مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کو کیا کرنا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بشری کمزوریوں کا پاس و لحاظ شریعت نے خود کیا ہے، اس معاملے میں مجبور نہیں کیا، لیکن جس چیز کا تعلق بشری کمزوریوں سے اٹھ کر کے صلاحیت سے ہے اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے، وہ پورا کرنا ہے۔ اسی حوالے سے آگے کہا جا رہا ہے ان تصلحوا، اگر تم اصلاح کر لو، یعنی اگر دلی لگاؤ کی وجہ سے پورے طور پہ جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ درست ہونا چاہیے، تم چھوڑ دیتے ہو، لٹکا دیتے ہو، اس کی اصلاح کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہاری گرفت ہوگی۔ اس معاملے میں تمہیں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اس سے مواخذے کا احساس ہونا چاہیے، ہے نا۔ ہاں ایسا کرنے میں 19-20 اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا، لیکن تم اگر کوشش کرو گے تو 19-20 جو اتار چڑھاؤ ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کیا ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اتنا تو بخش دے گا، اتنا رحم فرمائے گا، لیکن لٹکا دو گے، ایک طرف 100% جھک جاؤ گے تو اس کو نہیں بخشے گا، اس پہ پھر گرفت کرے گا۔ ہاں کیا رخ ہے، عورت کی طرف سے جو زیادتی ہوتی ہے، اگر جیسے مرد اور دوسری شادی کر لیتا ہے، ہاں کر لیتی ہے، اپنے مائکے چلی جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، ہاں یہ بھی تو معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر معاملہ ایسا ہے نا تو اس کے بارے میں تو پیچھے بتا دیا گیا ہے، اس سے پہلے جو آیت گزری ہے فَإِنْ خَافَتْ، اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے شوہر سے زیادتی کا، اعراض کا، دوسری شادی کر لی تو اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس وقت تو وہ حق بجانب ہے شکایت کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا ہے کہ صلح صفائی سے کام چلانا ہے دونوں کو،
اس لیے کہ دوسرے کے بارے میں بھی گارنٹی نہیں، تیسرے کے بارے میں بھی گارنٹی نہیں. لیکن اگر وہ حق ادا نہیں کرتا دوسری شادی کرنے کے بعد تو آگے تو دروازہ کھلا ہے، وہ جدائی حاصل کرنا چاہتی کر لے، یا شوہر اگر جدا کرنا چاہتا ہے کر دے. لیکن یہ نہیں جو قبول کیا جائے گا کہ جدا بھی نہ کرے بے عزتی سے بچنے کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے، یا اور دوسرے الزامات سے بچنے کے لیے، اور لٹکا کے چھوڑ بھی دے، نہ اس کا خرچہ دے، نہ اس کی ضروریات پوری کرے، نہ اس پہ توجہ دے. اسی لیے دونوں کو یہاں کہا جا رہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں کے دونوں الگ ہو جائیں، یعنی نباہ نہ ہو رہا ہو، اصلاح نہ ہو رہا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بننے کی کوئی راہ نہ پیدا ہو پا رہی ہو، تو الگ ہونا چاہے ہو جائے. وہ طلاق دینا چاہے دے دے، یہ خلا لینا چاہے لے لے. لیکن جا کے بیٹھ جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر اسے نہیں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ نباہ ہو سکتا ہے تو وہ خلا لے، یا اسے لگتا ہے کہ اس کی طرف ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تو وہ چھوڑے. اگر دونوں ایک دوسرے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں اگر علیحدہ ہو جائیں اپنے اپنے مسائل کی وجہ سے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا ہر ایک کو، یعنی شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، من سعتہ ہی، اپنی کشادگی سے. یعنی اللہ کی زمین اتنی کشادہ ہے، اللہ کے وسائل و ذرائع اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی اگر الگ ہوتے ہیں، چاہے خلا کی شکل میں چاہے طلاق کی شکل میں، تو ان کو بہتر متبادل بھی مل سکتا ہے. ان کے لیے ان کے مزاج کے مطابق دوسرا آدمی بھی مل سکتا ہے، بلکہ اس سے اچھا بھی مل سکتا ہے نا. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر جگہ کنٹرول اللہ کا ہے. اگر یہاں واقعی اسباب کے بغیر صرف خواہش نفس کے چکر میں کوئی ایسا قدم اٹھائے، چاہے شوہر چاہے بیوی، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس کو ویسے ہی ٹھکانے تک پہنچا دے گا. لیکن معقول اسباب کی بنیاد پر اگر کوئی قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی خوب جانتا ہے اور اس کے لحاظ سے اس کے لیے بہترین راہیں پیدا کر سکتا ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر نباہ نہیں ممکن ہو تو یہ دروازہ کھلا ہے، اور اللہ کے ہاں کشادگی بہت ہے. 1000 راستوں میں اس کی کھپت ہو جائے گی. 1000 راستوں میں کیا ہوگا؟ اس کی کھپت ہو جائے گی. ہمارے یہاں کی طرح نہیں. آپ کریں گے ہمارے یہاں کی طرح کیا؟ اگر میاں بیوی میں انبن ہو جائے غیروں کے یہاں، کوئی راستہ ہے کھلا ہوا؟ مر کھپ کے اسی شوہر کے ساتھ رہنا ہے. یہ تو انگریزوں نے ہندو میرج کوڈ بنا دیا، جس کی روشنی میں اب جدائی کی ایک شکل پیدا ہو گئی ہے، لیکن بائی کوڈ، آپس میں بہت خوبصورت انداز میں. جیسے اسلام کی تعلیم ہے ویسا آج بھی غیر مسلموں کے ہاں تصور نہیں کیا جا سکتا. بہت کچھ تھا، میں صرف سمجھنے کے لیے اشارہ دے رہا ہوں. ویسے ہی عیسائیوں کے ہاں بھی ہے. ان کے ہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے، چاہے مر کھپ کر کے. طلاق کا دروازہ نہیں کھلا ہے، صرف ایک شرط ہے، اس پر بدکاری کا الزام ثابت ہو تو آپ اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. تو دوسرے اگر اسباب ہوتے ہیں تو شوہر بدکاری کے الزام میں پہلے پھنساتا ہے، کورٹ اسے تسلیم کرتی ہے، تب اسے علیحدہ کرتی ہے، ورنہ نہیں. اور اس کے علاوہ کسی اور سبب سے اپنی بیوی کو علیحدہ نہیں کر سکتے. کرسچن کورٹ کے اندر یہ کتنا مشکل معاملہ ہے. تب بھی مر کھپ کے ویسے ہی جینا ہے نا. اور
اسی طرف کھینچ کے لے جانے کے لیے آج بھی کوشش ہو رہی. ہمارے یہاں تو خوبصورت ہے، اپنی اپنی دنیا نہیں آباد کریں، لیکن زبردستی مینٹیننس دلوانے کے چکر میں، مینٹیننس دے گا کوئی تو یوں ہی مفت کا دے گا، پھر وہ اپنی کچھ تو منوائے گا، نہیں منوائے گا تو لٹکا کے رکھے گا. کیوں طلاق دے گا؟ لٹکا کے رکھے گا. اس سے بدتر صورتحال نہیں ہوگی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ یہ ہم پہ کوئی توجہ دے رہا ہے، نہ دوسری کر کے ہم اپنی توجہ حاصل کر لیتے، وہ بھی ممکن نہیں. لٹکا کے رکھنے میں تو مینٹیننس بھی نہیں دینا پڑتا، کیس چلتا رہتا ہے. اور کیس کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو مینٹیننس تو ہر مہینے دینا نہیں دیں گے تو کھچارا گورنمنٹ کا شروع ہو جائے گا. یہ ہے سب تماشے جو پیدا ہو رہے ہیں اسلامی شریعت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ کشادہ ہے، ہر ایک کے لیے اس نے طرح طرح کے انتظامات کر رکھے ہیں. حکیم ہے، حکمت والا ہے. یہ جو نباہ نہیں ہو رہا ہے تو زبردستی اس کو باندھ کے نہیں رکھنا چاہتا، اس سے بہتر راہ سجھا رہا ہے جسے کہ اپنانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں جو اتنا سخت معاملہ ہو گیا ہے، نہ جلدی طلاق دیا جائے گا، نہ جلدی جدا کیا جائے گا، نہ جلدی خلا لیا جائے گا، جھیلم جھیل چلتا رہے گا. یہ سب غیر مسلموں کے اثرات ہیں، یہ سب غیر مسلموں کے اثرات ہیں. ایک دوسری بات جو ان آیات سے سمجھ میں آتی ہے، کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کہ اسلام نے خاندانی نظام کی اتنی باریک باریک مسائل کے سلسلے میں گائیڈنس دی. ہم لوگ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں نا، اتنی تفصیل سے نماز کے بارے میں ہے قرآن میں. قرأت چھوٹ جائے تو، رکوع چھوٹ جائے تو، 3 بار کے بجائے 1 بار پڑھیں تو، وضو کرنے میں ایک حصہ سوکھا رہ جائے تو، امام کے پیچھے نہیں پڑھیں تنہا پڑھیں تو. کوئی حکم قرآن میں نہیں ہے، کوئی حکم قرآن میں نہیں. لیکن ایک گھر اور خاندان اور نسل کو صحیح راہ پہ رکھنے کے لیے کتنی چھوٹی چھوٹی جزئی چیزوں کے سلسلے میں بھی 2 ٹوک ہدایت ہے. یہ سب مسائل ہر گھر کے نہیں ہیں، یہ سب مسائل وہاں زیادہ پیدا ہوتے ہیں جہاں لوگ کئی شادیاں کرتے ہیں، وہاں زیادہ پیدا ہوتے ہیں. ادھر جھکاؤ ہو گیا، ادھر جھکاؤ ہو گیا. یہ مسائل وہاں زیادہ پیدا ہوتے ہیں جہاں لوگ شرعی حدود کو پامال کرتے ہیں. ہم کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے، حیا کا حکم دیا گیا ہے، غض بصر کا حکم دیا گیا ہے، اس کو پامال کرتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے، تو طرح طرح کے نئے مسائل ہوتے ہیں. نئی پارٹنرشپ قائم ہوگی، پرانی مجروح ہو رہی. لیکن ان ساری چیزوں کو یہاں ٹچ کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں آپ کو ضرورت ہو تو آپ دوسری نہ کیجئے، تیسری نہ کیجئے، چوتھی نہ کیجئے، لیکن تقاضے پورے کیجئے. جی اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر وہ دونوں الگ ہوتے ہیں تو ان کو نئی دنیا بسانی ہوگی، اور اسی کی وجہ سے فکر مند ہو کر کے لوگ گھٹتے رہتے ہیں اور قدم نہیں اٹھاتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کائنات میں جتنی چیز ہے سب پہ کنٹرول تو میرا ہے، میں کہہ رہا ہوں تم قدم اٹھاؤ، تمہارے لیے انتظام ہوگا. تھوڑی بہت آزمائش تو ہر معاملے میں ہوتی ہے، یہاں بھی ہوگی.
اسی طرح کسی کے دستے نگر بن کر کے، ماتحت بن کر کے، دباؤ میں اپنے آپ کو مار کر کے نہ رکھو۔ یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ واسع ہے اور حکیم ہے، یہ سب اصل میں اسی کی تشریح ہے۔ اللہ وسعت کس لحاظ سے؟ اختیار اور کنٹرول آسمان اور زمین کی ہر چیز پر۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اور ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی تھی تم سے پہلے، اور تم کو بھی وصیت کر رہا ہوں، ان اتقوا اللہ کی اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ جو گھریلو خاندانی مسائل ہوتے ہیں، اس معاملے میں تقوی اختیار کرو۔ کیوں تقوی اختیار کرو؟ اس کے بغیر اعتدال کی راہ پہ نہیں چلا جا سکتا، جب تک کہ مواخذے کا ڈر اور خوف نہ ہو۔ اور کس کے مواخذے کا؟ جو واقعی مواخذہ کر سکتا ہو۔ گھر میں تو یہ ہوتا ہے کہ والدین بھی مواخذہ کر سکتے ہیں، سماج بھی مواخذہ کر سکتا ہے، لیکن ان سے بچنے کی ہزار راہیں ہیں۔ والدین سے جھگڑا کر کے الگ گھر بسا لیں گے، سماج چھوڑ کر کے دنیا میں کہیں جا کر کے بس جائیں گے، اور جو جی میں آئے گا وہ کریں گے۔ ان سب سے بچنے کی راہیں ہیں، لیکن کیا اللہ سے بھی یا اللہ کی پکڑ سے بچنے کی بھی کوئی جگہ دنیا یا آخرت میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب ایسی پکڑ کا خوف ہوگا کہ اس پکڑ سے کوئی دوسرا چانس ہے ہی نہیں بچنے کا، تو پھر وہ اپنے آپ کو اعتدال پر قائم رکھنے پہ مجبور پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، لیکن یہ سمجھا دیا ہے کہ اگر خود سے تم اپنے آپ کو راہ اعتدال پہ قائم نہیں کرو گے اور دائیں بائیں لڑکتے رہو گے، تو دیر سویر اس دنیا میں بھی میں پکڑ کر سکتا ہوں، اور قیامت کے دن تو پکڑ ہوگی ہی، بچ نہیں سکتے۔ تو اصلاً جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ پہلے بھی یہ بات کہی گئی ہے اور آج بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا تقوی پیدا کرو، وہی راہ اعتدال پہ تم کو قائم رکھے گا۔ اور اگر نہیں تم اللہ کا تقوی پیدا کرو گے تو گویا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے پاور کو نہیں سمجھتے، اللہ کے مواخذے کا تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے کفر کہتے ہیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ کفر تو کافر لوگوں کے لیے ہے، ہم میں بھی جو لوگ اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیں یہ بھی کفر ہے۔ یہ سب اللہ کے احکامات ہیں نا، ان سب کو ریجیکٹ کر کے خواہش نفس کی غلامی میں اپنا منمانا کر رہا ہے، تو اللہ کے احکامات کو ٹھکرا رہا ہے، گویا اپنے نفس کا معبود کو معبود بنا لیا اور اللہ کی بندگی چھوڑ دی۔ وہی تو کفر ہے۔ کتنی شدید بات ہے یہ، جسے ہم اور آپ نہیں سمجھتے۔ عملاً ایسا ہوتا ہے۔ بہت مشہور حدیث جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اس میں آگے کیا ہے؟ لوگ ہجرت بھی کرتے ہیں چکر میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، اس طرح کے چکر میں لوگوں نے دین بھی چھوڑا ہے، پہلے بھی چھوڑتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ یہ جو آج کل بہت ہم سنتے ہیں بین المذاہب شادیوں کے چرچے، کیا ہے وہ؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفریہ عمل ہے، اس لیے کہ اللہ کے احکام کو ریجیکٹ کیا تو کہہ دیا تکفرو، اور وہ اللہ کے احکام کو ریجیکٹ کر کے کافرہ مشرکہ
یا کافر اور مشرک سے شادی رچاتے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ کی طرف سے تو واضح ممانعت ہے۔ یہ سب دھمکیاں ان کے لیے بھی ہیں۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اپنے خواہش نفس کے چکر میں یا کسی کے چکر میں، کسی عورت کے حسن پہ فریفتہ ہو کر کے یا کسی مرد کی دولت کی لالچ میں اس سے وابستہ ہو کر کے، ہم نے اگر اللہ کے اعمال کو ٹھکرایا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مرد بھی اور اس کا مال بھی، وہ عورت بھی اور اس کا حسن بھی اس کا نہیں ہے، وہ سب بھی اللہ ہی کا ہے، اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ جب چاہے گا کسی کا حسن چھین لے، جب چاہے گا کسی کا مال چھین لے، جب چاہے گا کسی کو ختم کر دے، جب چاہے گا کسی کو مٹا دے۔ تو جس چکر میں گئے تھے وہ اتنا عارضی ہے، پائیدار نہیں ہے۔ ایسے چکر میں پھنس کر کے گھاٹے ہی کا سودا ممکن ہے، نفع کا نہیں۔ اور اگر اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے اگر کچھ قدم اٹھایا جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ اس سے بہتر چیز ہمیں دے دے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے فَإِنَّا لِلَّهِ، یعنی تم نے اگر کفر کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت کرے گا، اور گرفت کے سارے پاور اللہ کے پاس ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو، چاہے آسمانے میں ہو چاہے زمین میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ بے نیاز کا مطلب کوئی اگر اس کو ستانا چاہے، ہوتا ہے نا، ہمارا جی کسی پہ آ گیا، کسی اور کا بھی جی اس پر ہے، اس کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ پریکٹیکل ہوتا ہے ایسا۔ اب وہ تو ہٹانے کے لیے کچھ تدبیریں کر کے کبھی ہٹانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالی اگر چاہ جائے گا کسی بھی معاملے میں تو کوئی اس کو روک پائے گا یا کوئی اس کو کوئی تکلیف پہنچا پائے گا یا اس کا کوئی نفع نقصان اس طرح کے عمل سے وابستہ ہے؟ نہیں ہے۔ اسی کہا گیا غنیًا، وہ بے نیاز ہے۔ دوسرا جس کو ہم ہٹاتے ہیں وہ بے نیاز نہیں ہے، اس کو تو ہم تکلیف پہنچا دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے، مار دیں گے، وہ بے نیاز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ ستا سکتا ہے، نہ کسی طرح سے ٹھکانے لگا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ حمیداً، قابل تعریف ہے۔ حمیداً قابل تعریف ہے۔ قابل تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالی کی جو صفات ہیں، جو خصوصیات ہیں، وہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس کا فیضان تو سب کے لیے، کیا مرد کیا عورت، کیا خوبصورت کیا بدصورت، کیا مالدار کیا غریب، سب کے لیے ہے نا۔ تو ہر ایک اپنے اندر اس کے لیے کشش موجود محسوس کرتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے اور اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ اس کی خوبی کا فیض اسے پہنچ رہا ہے تو وہ کیوں اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا؟ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور اللہ کافی ہے سرپرست کی حیثیت سے۔ غور کیجئے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کیوں بار بار یہ تکرار ہو رہی ہے؟ ایک ہی بات کو بار بار اللہ کیوں دہرا رہا ہے؟ غور کرنے کا سوال اصل یہ، اللہ کی قدرت کا احساس دلایا جائے۔ اللہ
کہ پاور کا احساس دلایا جائے۔ انسان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کسی سے پاور میں کم ہوں تو اس سے ڈرتا ہے، اور جب یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس سے پاور میں آگے ہوں تو بالکل نہیں ڈرتا۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کے پاور کا پورا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں ان کے پاور کا احساس فوراً جاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، اسی لیے بار بار وہ اظہار کر کے بیان کر رہا ہے کہ شاید سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا پاور کتنا ہائی ہے، اللہ کی طاقت کتنی زبردست ہے، یہ احساس ہو جائے، اس لیے بار بار اس پہ فوکس ہے۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کیا ہے؟ کافی ہے سرپرست کی حیثیت سے۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی سرپرستی کر سکتے ہیں سب محتاجوں کی فہرست میں ہے اللہ کے مقابلے میں، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے حکمراں ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے اولاد ہو، جن سے عموماً سرپرستی ہوتی ہے۔ یہی لوگ کچھ نہ کچھ سرپرستی کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، لیکن یہ سب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارا کی کمزوریوں کا شکار ہیں۔ ہم ابھی زندہ ہیں باپ کی حیثیت سے، اگلے سیکنڈ موت نے آ گھیرا، اب ہم اپنے آل اولاد بیوی کی سرپرستی کر سکتے ہیں؟ یہ ہے ہماری کمزوری۔ ہم نے کسی بادشاہ وقت پر بھروسہ کیا، اگلے لمحے اس کی بادشاہت ختم، اب وہ کچھ کر سکتا ہے؟ دوسرا بادشاہ بن بیٹھا۔ ہم نے اپنے بیٹے پہ بھروسہ کیا، اگلے لمحے اس کی نوکری ختم ہو گئی، اب وہ ہمیں سپورٹ دے سکتا ہے؟ تو ہم دنیا میں جس پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، یا دوست احباب پہ کریں یا کسی پہ بھی کریں، یہ سب مجبور محض ہیں، کب کیا ان کے ساتھ صورتحال پیدا ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ ان ساری کمزوریوں سے اللہ پاک ہے، تو اللہ تو سرپرستی کے لیے کفایت کر سکتا ہے کہ اس کی سرپرستی میں ہوں گے تو کبھی کوئی مسئلہ اٹکے گا نہیں، لیکن یہ جتنے سرپرست ہم دنیا کی زندگی میں بناتے ہیں، مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے اور مسئلہ اٹک بھی سکتا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے سرپرست کی حیثیت سے، اس لیے کہ وہ ایسا وکیل ہے جس کی سرپرستی میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ باقی اور جتنی سرپرستیاں ہیں سب میں نقص ہے، سب میں کمزوریاں ہیں، اور وہ کسی بھی لمحے ہمیں پریشانی میں پڑنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو تم کو کیا کرے؟ لے جائے یا تم کو مٹا دے۔ ذہبا یذہب مانے جانا ہوتا ہے، اذہبا یذہب مانے لے جانا ہوتا ہے۔ ذہبا مانے ختم ہونا بھی ہوتا ہے، مٹنا بھی ہوتا ہے، اذہبا یذہب مانے مٹانا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ چاہے تو تم کو مٹا دے، جس چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا نا ابھی آپ کو کہ یہ جتنے سرپرستیاں ہیں یہ سب کمزور ہیں، اس کے پاس سرپرستی کے لیے جو بھی خوبی موجود ہے وہ اللہ کی عنایت کردہ ہے، وہ بھی ہے۔ جب اللہ چاہے گا چھین لے گا، جب اللہ چاہے گا اس کو مٹا دے گا، پھر آپ تو کہیں کے نہیں رہیں گے، آ جائیں گے سڑک پہ۔
اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم کو کیا کرے، مٹا دے ایھا الناس، اے لوگو، ویات بآخرین، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ اس پہ قادر ہے۔ تو جو یہ آیات چل رہی ہیں، ان آیات کے تناظر میں تو اس کا مطلب میاں بیوی جو بگڑے ہوئے ہیں ان سے خطاب ہے، لیکن اگر ان آیات کے بجائے پورے سیاق و سباق جو سورہ کے اندر بیان ہوا ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس کا خطاب صرف میاں بیوی یا گھر خاندان کے لوگوں سے نہیں ہے، سماج اور معاشرے میں جتنے لوگ بھی سماج اور معاشرے کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں، وقت کا طاغوت بھی، منافق صفت لوگ بھی، ضعیف الایمان لوگ بھی، سب سے خطاب ہے کہ اس طرح کی کمزوریوں کا ظہور جو تمہاری طرف سے ہوتا ہے اس کی اصلاح کر لو۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ کے پاس پاور ہے، جب چاہے گا تم کو اٹھا پھینکے گا اور تمہاری جگہ دوسرے کو لے آئے گا، تمہاری جگہ دوسرے کو لے آئے گا۔ تاریخ میں کیا ہے، جو اخلاقی برائیاں تھیں انہوں نے اصلاح نہیں کی تو ان کو مٹا دیا گیا۔ ابھی خاندانی بگاڑ کے حوالے سے بات آ رہی ہے، لوط علیہ السلام کے سلسلے میں خاندانی بگاڑ تھا، الٹ دی گئی بستی، مطلب بہت ہائی پروفائل میں تھا، یوں تو تھوڑا بہت ہر دور میں تھا، لیکن بالکل جب معاملہ سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح دنیا میں عذاب آتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کیا حساب کتاب ہوگا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تم کو مٹا دے گا، تم سدھرو گے نہیں تو، حد سے تجاوز کرو گے تو، اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ تو وسیع تر تناظر میں اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو لوگ سماج کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی سدھریں تاکہ سماج سدھرے، اور اگر وہ نہیں سدھریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا پھینکے گا، ان کی جگہ دوسرے کو لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ انقلابات تو دنیا میں لاتا رہتا ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے۔ ان ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ انسان اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے، اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے آخرت والی اس کو کچھ حیثیت ہی نہ دے۔ اس کو حیثیت نہ دینے کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو کھلا سانٹ سمجھ لے، آزاد، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ تو یہ سارا بگاڑ ہوتا ہے، جو جی میں آئے وہ کر گزرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ڈر ہو تو پھر وہ سنبھل کے چلتا ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ صرف دنیا کا نتیجہ چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں، ثواب چاہتے ہیں، ان کی یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں کہ دنیا میں حسن ملا کہ نہیں، دولت ملا کہ نہیں، آرام ملا کہ نہیں، لیکن جن کی نظر دنیا کے بعد آخرت پر بھی ہوتی ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے اپنا اسٹینڈ طے کرتے ہیں، اور جو دونوں کے لحاظ سے کرتے ہیں وہی اصلاً معقول رویہ ہے، اور وہی اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ دنیا کی طرف جھکنے کے بجائے آخرت کا جو دائمی اجر ملنے والا ہے، نفع اور فائدہ ملنے والا ہے، اس کی طرف نظر جاتی ہے تو یہاں سنبھلتے ہیں۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا اجر ہے، کوئی اگر اس کو چاہے تو گویا اس نے دونوں ہاتھ میں لڈو لیا، اور کوئی اگر صرف دنیا کو چاہے
تو دنیا کا لڈو ملا ملا نہیں ملا، دوسرا ہاتھ تو ہمیشہ خالی رہے گا۔ جی، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ تو اصل میں یہ کہا تو اس انداز سے گیا کہ جو دنیا کا بدلہ چاہے اس کو دنیا کا بدلہ ملتا ہے، اور جو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ چاہے تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ دیتا ہے۔ دونوں بات کو مختصر کر کے اس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ صفت آئی کیوں؟ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سننے والا ہے، ہمیشہ دیکھنے والا ہے، لیکن یہاں پر بالخصوص کیوں بیان کیا گیا ہے؟ یہ اصل غور کرنے کی چیز ہے۔ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ جو لوگ اللہ کو نظر انداز کرتے ہیں ان کو مطلب سمجھائیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، فرشتے جو گزرے ہیں ہاں جو دیکھ رہے ہیں وہ گزرے ہیں، ہاں انسان وہاں پلین کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، ہاں اس کے واسطہ ہو جائے گا۔ ہاں اس وقت اللہ تعالیٰ جو حدیث ہے ہمارے نزدیک کی لوگوں کو بلائے تو اللہ تعالیٰ کے آپ نزدیک ہی رہے گا کہ ان کی دنیا کیا تھی۔ ہاں ظاہری طور سے دنیا کی نظر میں بہت اعلیٰ ہے، لیکن یہ جو ہے حقیقت میں ان کی وجہ سے کیا ہے؟ ہاں ہاں مطلب اللہ تعالیٰ بصیرت دیکھنا ایک الگ ہوتا ہے، ہاں ایک الگ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہاں ان کو اپنے پیمانے پہ دیکھا ہے کہ ایک تو فرشتے ان کا کام یہ ہے کہ ہاں اچھی کام کر رہے ہیں انہیں کیا جائے، ہاں جو برا کر رہے ہیں انہیں کیا جائے، ہاں لیکن انسان اور فرشتوں کی بھی نظر میں وہی ہے جو ڈیوٹی ہوتی ہے، ہاں لیکن جو نیت ہے اس کو خالی رکھا جاتا ہے، اور وہاں جو پیمانہ ہوگا فیصلہ وہاں اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو فیصلے کرے گا۔ یہ ظاہری طور سے تو بڑے عادی بنے تھے، لیکن وہ جو نیت داری تھی وہ کیا؟ جی دیکھیے، وہ باتیں تو سب اپنی جگہ صحیح ہے نا، لیکن یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اللہ سنتا کیا ہے؟ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی آہ، جس کا جواب اللہ فوراً دیتا ہے، اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور اس نے اپنے لفظوں میں اس کا اظہار کیا یا نہیں کیا، یعنی آ کر کے شکایت کی یا نہیں کی، اس کی تکلیف کی جو آواز نکلتی ہے جسے آہ کہتے ہیں، وہ فریاد نہیں ہے، وہ تو ایک احساس کا اظہار ہے، لیکن اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ اب یہ جو آپسی معاملات ہیں اس میں حقوق سلبیاں اگر ہوں گی، حقوق پامال ہوں گے، تو وہ آ کر کے شکایت کرے نہ کرے، قیامت برپا ہو نہ ہو، اس سے آگے سنیے، آج ہی اس کی آہ اللہ کو سنائی دیتی ہے اور اللہ آج ہی اس کا جواب دیتا ہے، آج ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا، کبھی کبھی احساس ہوتا ہے، کسی کو ہم نے ستایا اور بعد میں کسی مصیبت میں پڑ گئے تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا جس کی سزا اللہ مجھے آج یہ دے رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سارے معاملات میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی اپنی ایک سنت ہے کہ وہ کسی کی بھی آہ کو ضائع نہیں کرتا۔ تو سننے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ رودات سن رہا ہے، کہانی سن رہا ہے، قصہ سن رہا ہے، یا پورا کیس سن رہا ہے۔ کیس ویس سننے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں،
کیس تو سب معلوم ہے، اس کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ بصیرہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب تو ہماری اور آپ کی ضرورت ہے کہ کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے گواہیاں سامنے آئیں، شواہد لائے جائیں، دلائل پیش کیے جائیں، تب ہم فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز اس کے نظروں کے سامنے ہے، وہاں نہ گواہی کا مسئلہ ہے، نہ شہادت کا مسئلہ ہے، نہ دلائل کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کا فیصلہ اپنی اس بصارت کی بنیاد پر صادر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انتظام کیا ہے کرامن کاتبین، یہ جو انتظام کیا ہے نامہ اعمال، یہ جو انتظام کیا ہے کہ بدن کے اعضاء گواہی دیں گے، یہ ہماری نفسیات کے لحاظ سے ہے، اللہ کی ضرورت اور تقاضے کے تحت یہ نہیں ہے۔ یہ ہماری نفسیات کے لحاظ سے ہے کہ ہم کو بھی مطمئن کیا جا سکے اور ہماری زبان بند کی جا سکے۔ ان ساری چیزوں کے سامنے آ جانے کے بعد اللہ اپنے فیصلے کے لیے ان چیزوں کا محتاج نہیں، اسی لیے اللہ کو جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنا اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتا ہے۔ جو فیصلہ دنیا میں کرنا ہوتا ہے عذاب کا یا عروج اور ترقی کا، وہ اپنا کر ڈالتا ہے، اور جو قیامت کے دن کرنا ہوگا وہ بھی کر ڈالے گا۔ یہ صرف ہماری نفسیات کے پاس و لحاظ میں یہ ساری چیزیں اتمام حجت کے طور پر رکھی گئی ہیں جو پیش کی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کے مواقع پر جو یہ صفت آتی ہے نا سمیع و بصیرہ، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صلاحیت کے لحاظ سے کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے، فیصلہ سنانے کے لیے، فیصلہ صادر کرنے کے لیے۔ اس لیے اس کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ اگر آتا ہے تو اس میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں سماج کے، معاشرے کے، ہے نا، اس میں ہر ایک کا رول ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا معاملہ ہے تو صرف میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے، جو لوگ میاں بیوی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے قریبی ہیں، ان کی بھی کچھ ڈیوٹی ہے۔ وہی آگے بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے یا انصاف کو قائم کرنے والے بنو۔ یعنی جب مسائل سماج میں، معاشرے میں اٹھتے ہیں تو طرفداری نہیں چلنی چاہیے، جھکاؤ کسی طرف نہیں ہونا چاہیے، عصبیت کا اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے۔ جو انصاف کی بات ہے اس پر قائم رہنا، اس کو قائم کرنا ہر ایک کی ڈیوٹی ہے، چاہے اس کی زد اپنے اوپر جائے، اپنے ماں باپ کے اوپر جائے، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے اوپر جائے، لیکن اللہ کے حکم کو سب سے اپر مقام دینے کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کا پاس و لحاظ کیا جائے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کونوا قوامین بالقسط، انصاف عدل کو قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی دے دے کر کے کسی کی طرفداری کرنے والے نہیں۔ سیدھا سادھا سیاق سے مفہوم یہ ہے۔ اب لوگوں نے اس مفہوم کو اور وسیع کیا ہے۔ کیا وسیع کیا ہے؟ عدل کا قیام سماجی طور پہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن فائنل ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ حکومت وقت کی، کوئی بھی حکومت ہو، ہے نا۔
تو اب اس مفہوم کو وہاں تک وسیع کیا جاتا ہے. قسط کے قائم کرنے والے بنو کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی سطح پر، قانونی سطح پر، ذمہ دارانہ سطح پر بھی اور عام سماجی سطح پر بھی. شہداء للہ کا مطلب بھی وہی ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں بھی اور جب معاملات یہاں سے لے کے اوپر تک کسی بھی مرحلے میں طے ہو رہے ہوں تو وہاں بھی اگر گواہی دینی ہو تو للہ گواہی دینی ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے. واضح کر دیا گیا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گرچہ وہ تمہاری جانوں کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو. ان یکن غنیًا او فقیراً، معاملہ چاہے غریب کا ہو چاہے امیر کا ہو. فاللہ اولیٰ بہما، ان دونوں کے مقابلے میں اللہ کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، نہ کہ کسی امیر غریب کا، کسی رشتہ دار کا، کسی والدین کا اور اپنے مفاد کا. اسی کو اور واضح کرتے ہوئے کیا کہ فلا تتبعوا الہویٰ، پس تم خواہش نفس کی پیروی نہیں کرو. ہوا اچھی خواہش کو نہیں کہتے، جو بری خواہشیں ہوتی ہیں، بیجا خواہش ہوتی اس کو ہوا بولتے ہیں. اچھی خواہش ہے، ہم سچ بولیں تو یہ ہوا نہیں ہے، لیکن اگر ہم زیادہ لالچ کرتے ہیں کمانے میں تو یہ ہوا ہے. ہم دوست کا ساتھ دیتے ہیں غلط میں، یہ ہوا ہے. گویا اپنی خواہش کو غلط راہ پر لے جا رہے. ان تعدلوا، کی تم عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو. آگے دھمکی دی جا رہی ہے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم مڑ جاؤ. لوا یلوی معنی کیا ہوتا ہے؟ مڑنا. اگر تم مڑ جاؤ او تُعْرِضُوا، یا اعراض کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. اب یہ مڑ جاؤ اور اعراض کرو کا مطلب کیا ہے؟ دو لفظ آ رہا، بظاہر ایک ہی معنی لگ رہا ہے، لیکن اصلاً دو معنی ہے. ایک تو شکل یہ ہے کہ کوئی معاملہ پیش آیا، اس میں ہم غلط گواہی دیں، اور ایک شکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس میں پڑے ہی نہ، الگ ہو جائیں. غلط گواہی دینا بھی غلط اور الگ ہونا بھی غلط. غلط گواہی دے کر کے ہم غلط گار کی حمایت کرنے والے ہو جائیں گے، اور الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو حقدار تھا اس کو ہم حق سے محروم کرنے والے ہو جائیں گے. تو یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں. کسی نے کسی کو میرے سامنے قتل کیا، اب وہ میرا رشتہ دار ہے، ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں تو کہہ دیں اس نے نہیں، فلاں نے قتل کیا ہے. یہ جھوٹی گواہی ہے، یہ تلوو ہے، مڑ گئے ہم حق سے. اور اعراض یہ ہے کہ ہم اس میں پڑھیں تو زحمت مول لیں گے، صحیح گواہی دے دیں. تو عافیت یہ ہے کہ الگ کر لیں. الگ کر لیں گے تو وہ بھی ٹھنڈا رہے گا، اور یہ بھی جبر کر کے تو نہیں گواہی دلوا سکتا، لیکن اس کا حق تو مارا جا رہا ہے. تو یہ طرز عمل بھی مومنانہ طرز عمل نہیں ہے. گواہی حق کی دینا ہی دینا ہے. اگر نہیں دیتے تو اللہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے. جو بھی رویہ وہ اپنا رہا ہے اللہ اس سے باخبر ہے، اور اس پر وہ مواخذہ کرے گا. اس کی حق تلفی ہوئی اس کے سبب سے، تو اللہ اس سے پوچھے گا نہیں، پوچھے گا. اسی کو کہا گیا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، دو کیفیت ہے. اس دو کیفیت کے اظہار کے لیے دو لفظ آیا ہے. بظاہر لگتا ہے مڑ جانا اور اعراض کرنا ایک ہی طرح کی بات ہے، لیکن دونوں کی سنگینی میں تھوڑا سا
فرق ہے، دونوں کی شکل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کے بعد جو بیسک ایمانیات ہیں اس کی طرف توجہ دلا دی گئی ہے، اس لیے کہ اسی پر انسان فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے پختہ ہوتا ہے، اور جب پختہ ہوتا ہے تبھی عدل پہ قائم رہ پاتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ یعنی اس طرح کا جو ڈھلم الیقین رویہ ہے یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، تمہارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، اللہ پر بھی، رسول پر بھی، کتاب پر بھی جو اس رسول پہ نازل ہوئی ہے یا اس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے جن لوگوں نے اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کیا ہے وہ رائے حق سے بھٹکے ہیں۔ تو تم اگر ایمان پختہ نہیں کرو گے تو گویا ایک طرح سے انکار کرنے والے ہو جاؤ گے، اور بھٹکنے کے علاوہ پھر کوئی اور چارہ تمہارے لیے نہیں رہ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو اگر راہ راست پہ قائم رکھنا چاہتے ہو تو تم کو اپنے ایمان کی پختگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہی اسٹیٹمنٹ اصل میں اس کی طرف لے جاتا ہے ہم لوگوں کو، جو میں نے دوسرا مفہوم بتایا تھا نا کہ اگر اللہ چاہے تو تم کو مٹا کر کے دوسروں کو لے آئے گا۔ یہ بتا رہا ہے کہ ایمان کمزور ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو جب وہ اوور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹاتا ہے، پھر دوسروں کو لاتا ہے جو راہ راست پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا تھا کہ سیاق و سباق سے ایک دوسرا مفہوم بھی جو نکلتا ہے وہ اس طرح سے، یہ کچھ باتیں تھیں جو ان آیات میں بتائی گئی تھیں۔ خلاصے کے طور پر 4 باتیں نوٹ کیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی زندگی میں مسائل کسی طرح کے بھی ہوں، شریعت نے اس کا حل پیش کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اگر خود مسئلے کو حل نہیں کرے گا صلح و صفائی کے ذریعے یا اللہ سے کے خوف اور تقوی کی وجہ سے، تو اللہ اس سے نمٹے گا، چھوڑ نہیں دے گا، یا تو گرفت کرے گا یا اس کو مٹا کر کے دوسری قوم کو لے آئے گا۔ تیسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہمارے جتنے بھی تعلقات ہیں کسی بھی طرح کے کسی سے، ان سارے تعلقات سے زیادہ اہم ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے وہ ہے۔ اس لیے اللہ سے تعلق کی بنیاد پر جو ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہوتی ہیں ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت کرے گا۔ اگر ہم ان تعلقات کو نبھانے کے چکر میں اللہ کے تعلقات کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ جرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ جرم ہے۔ یہ تیسری بات بتائی گئی۔ اور چوتھی بات یہ بتائی گئی اس طرح کی جتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں یہ سب اصلاً ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے ایمان کو پختہ کرنے کی ہمیشہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔